ایک خون کا رکھا ہوا کٹورا دکھائی دیتا ہے آصف کو فریج میں، اور بہت زور سے چیختا ہے آخر وہ خون کا کٹورا کس نے رکھا ہے فریج میں اور کیوں؟ یہ جاننے کے لیے تو آپ کو کہانی پوری سننا ہوگی. کہانی سننے سے شروع کرنے سے پہلے جانیے میرا انٹروڈکشن. السلام علیکم، میں ہوں حفصہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی دہشت کی یوٹیوب چینل. اور یہ اس کہانی کا نام ہے بھوتوں کا چکرویو، اور اس کا پہلا پارٹ میں ڈال چکی ہوں. آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ لینا. یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. تو آصف وہ خون کا پیالہ دیکھ کے چیختا ہے زور سے. اس کی چیخ سن کر یہاں عرفان کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ دوڑ کے کچن میں آتا ہے. وہ بولتا ہے آصف کیا ہوا؟ تو وہ بولتا خون کا پیالہ رکھا ہے. جب وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ خون کا پیالہ نہیں بلکہ ایک دال کا کٹورا ہوتا ہے. وہ بولتا ہے اس میں تو دال ہے، خون تو نہیں ہے. تو بولتا مجھے ابھی خون کیسے دکھا؟ تو عرفان کہتا ہے کہ آصف شاید تمہارا وہم ہوگا، چلو کے سوتے ہیں. تو لیکن جب آصف سوتا بھی ہے تو رات بھر اس کو خواب میں وہی کٹورا دکھتا رہتا ہے. بار بار خون کا کٹورا اس کو بار بار خواب میں دکھتا ہے. یعنی پوری رات اسے خواب میں وہی دکھتا رہتا ہے. تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے آخر ایسا خواب دکھا کیوں. تو وہ صبح اٹھ کے عرفان کو بولتا ہے. تو عرفان کہتا ہے کہ ارے تو ڈر گیا تھا بول کے تیرے کو خواب میں دکھا، جانے دینا، کیا دھیان دیتا ہے خواب کی بات پہ. اتنے میں وہ جو نجمہ ہوتی ہے اس مکان مالک کی بیٹی، وہ ناشتہ لے کر آتی ہے. ناشتے میں آملیٹ اور بریڈ ہوتے ہیں اور چائے ہوتی ہے. تو آصف کہتا ہے کہ مجھے آج انٹرویو کے لیے جانا ہے تو میں جا کے آتا ہوں. تو ان دونوں ناشتہ کرتے اور آصف انٹرویو کے لیے نکل جاتا ہے. تو اس کا انٹرویو اچھا ہوتا ہے، اس کو نوکری بھی مل جاتی ہے. اور یہاں پر عرفان اکیلا ہوتا ہے گھر میں. تو عرفان جب اکیلا گھر میں ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے. بولتا میں ذرا باہر ہوں، کیونکہ وہ باہر بنگلہ رہتا ہے اور گارڈن بھی رہتا ہے. تو بولتا ذرا باہر جا کے لان میں بیٹھتا ہوں. تو باہر جاتا ہے تو اس کمرے میں سے آواز آتی ہے کہ ہمیں 7 دن کی تو ضرورت ہے. تو بولتا ہے یہ لوگ کیا 7 دن کی بات کر رہے ہیں، کیا 7 دن کی ضرورت ہے؟ تو بولتا جانا تم کا کچھ کام ہوئے گا، ایسی بات ہوگی. تو وہ یہ کہہ کر وہ جا کے باہر لان میں بیٹھتا ہے. اس کے بعد یہاں پر آصف کو نوکری مل جاتی ہے اور وہ گھر واپس آتا رہتا ہے. تبھی وہ جب روڈ کراس کرتا رہتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کے گاڑی ایک گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ کھینچ کے اس کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے. تو ساتھ میں وہ بھی گرتا ہے اور وہ لڑکی بھی گرتی ہے. تو اس کو تھوڑی چوٹ بھی لگتی ہے. یہاں پہ وہ لڑکی کو نہیں، آصف کو لگتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بچا لیے. میں کان میں میرے موبائل تھا، میں بات کر رہی تھی اپنے بھائی سے، میرا دھیان نہیں گیا اور سامنے سے گاڑی آ رہی تھی تو آپ نے مجھے بچا لیا. تو بولتی ہے ٹھیک ہے، آپ کو جو چوٹ لگی ہے آپ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ڈاکٹر کے پاس. تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور اس کو پٹی وٹی کروا دیتی ہے آصف کو. تو پھر آصف کہتا ہے آپ نے اتنی ہیلپ کی تو چلو، بولتا یہی کافی شاپ ہے ادھر، چلو کافی پلا دیتا آپ کو. تو کافی پیتے پیتے وہ بولتی کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو بتاتا ہے کہ میں ایسے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے آج نوکری ملی ہے، ایسے ایسا وہ بولتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک کوئی یہاں بنگلے میں ٹھہرا ہوا ہوں. بنگلہ نمبر کا نام بتاتا ہے وہ کہ بنگلہ نمبر 401 اس میں ٹھہرا ہوں، پین گیس کے طور پہ رہ رہا ہوں، اور میرا ایک دوست بھی ہے میرے ساتھ عرفان. تو وہ بتاتا ہے ایسا ایسا اس کو. تو
तो बोलती है अच्छा ठीक है, बातचीत ऐसे उनकी होती है। और फिर आसिफ क्या करता है, एक मिठाई की शॉप से मिठाई खरीदता है और घर पे आता है। तो आके घर पे जैसे ही आता है तो इकबाल दरवाज़ा खोलता है। तो वो बोलता कि अरे ये मैं मिठाई लेके आया हूँ, मेरे को नौकरी लग गई है, आप आपका घर बहुत लकी मेरे लिए साबित हुआ है, ये मिठाई लो, ये मिठाई आप खाओ। तो वो बोलता नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो बोलता नहीं नहीं लो खाओ ना खाओ। वो ज़बरदस्ती उसके मुँह में डालता है तो एकदम ऐसे खांसने लगता है इकबाल। तो बोलता अरे क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है आपको। तो कुछ नहीं वैसा बोलता, खांसते वो चले जाता अंदर। तो और यहाँ पर क्या होता है, वो जो लड़की मिलती है आसिफ को, उस लड़की का नाम होता है आरिफा। तो और आरिफा के भाई को यानी ऐसे हॉरर घटनाओं के बारे में, सच्ची हॉरर घटनाओं के बारे में पढ़ने का बहुत शौक होता है। छोटा भाई रहता है उसका, 15 साल का। तो वो वो घर पे आती है तो उसका भाई एक ऐसी हॉरर घटना के बारे में पढ़ता रहता है। तो आरिफा बोलती है कि ये क्या पढ़ रहा है आज तू, इतना ध्यान से क्या पढ़ रहा है, मेरे को भी तो बता, इंटरनेट के ऊपर ही है ना, पढ़ता रहता है, एक न्यूज़ पढ़ता रहता है हॉरर। तो बोलती कि तो बोलता कि आपा देखो ये एक ऐसी घटना लिखी हुई है कि ये 3 लोगों की मौत हो गई थी। वो लोग ये ने उनकी लाशें घर में पाई गई और मौत की वजह पता नहीं चली। और जब उनकी काम वाली आई तो देखी कि यानी शौहर, बीवी और उनकी बेटी तीनों की लाशें मिली। और फिर जब उनकी लाशों को मॉर्ग में रखा गया, मुर्दा घर में, तो अचानक वहाँ से गायब हो गई। तो बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, झूठी बात होगी, लोग ऐसे ही फेंकते। तो वो बोलता देखो ना आपा लिखा हुआ है इधर। तो वो देखती तो, लेकिन जब फोटो देखती तो वो फोटो उन्हीं 3 लोगों के रहते जिनके यहाँ आसिफ और इरफान रह रहे हैं। तो कौन है वो 3 लोग? क्या वो मर चुके हैं? तो फिर वो लोग इंसानों की तरह कैसे रह रहे हैं? क्या है ये राज? जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को, जिसका नाम है कहानी दहशत की। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।